دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اب آ جائیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا، بنی امیہ سے تھا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرانے زمانے میں، بلکہ آج بھی یہی ہوتا ہے، لوہار کا بیٹا لوہار ہوتا ہے اور بڑائی کا بیٹا بڑائی ہوتا ہے، اور انجینئر باپ ہوتا ہے تو بیٹے کو کہتا ہے کہ تو بھی انجینئرنگ کر، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تو بھی ڈاکٹر بننا ہے تجھے. یہاں بھی کچھ مثالیں موجود ہیں ہمارے متقفین میں. لیکن پرانے زمانے میں بچہ جو ہوتا تھا، چھوٹا بچہ، وہ بچپن میں ہی باپ سے وہ ساری ہنر سیکھ لیتا تھا جو باپ کے پاس ہوتے تھے. جیسے کارپینٹر کا بیٹا ہے نا، وہ کارپینٹر سے وہ دیکھتا رہتا ہے گھر کے اندر جو ہے وہ باپ جو ہے کیسے چلاتا ہے، اور رندہ کیسے چلاتا ہے، اور بسولا کیسے چلاتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے نا. اسی طرح وہ بچپن میں دیکھ لیتا ہے کہ لوہا کس طرح گرم کیا جاتا ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے لوہار تھے اور زرہیں بناتے تھے، پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے وہ. تو تھوڑی سی میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا تھا کہ قریش مکہ نے اپنی ایک حکومت بنائی تھی اور ڈیوٹیاں تقسیم کر لی تھی کہ حاجیوں کو حج کرانا، عمرہ کرانا، یہ کام بنی ہاشم کا تھا. مذہبی رسومات ادا کرنا یہ بنی ہاشم کے ذمہ تھا. اور سپہ سالاری جو ہے یہ بنو مخزوم کے پاس تھی، ابو جہل کے خاندان میں. پھر ہوا یہ، انہوں نے شفٹ کر لی اپنی ذمہ داری، اور انہوں نے یعنی بنو مخزوم جو ابو جہل کا خاندان تھا، اور خالد بن ولید کے جو والد تھے ولید بن مغیرہ، وہ جو ہے یہ سب جنگ کے ماہر تھے. لیکن پھر یہ شفٹ ہو گئی بنی امیہ میں. تو حرب یعنی اور حرب جو تھے اور عفان اور یہ امیہ بن حرب اور یہ لوگوں کے پاس سپہ سالاری آ گئی. تو یہ ساری جو لڑنے کی جو ٹیکنیکس تھی یہ ان کے پاس تھی، ان کے پاس، چونکہ وہ اسپیشلسٹ تھے ان کے اس کام کے. تو یہاں ذرا سمجھ لیجئے بات کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ حضرت عثمان کے چچازاد بھائی تھے، اور فوجی اعتبار سے سارے گر جانتے تھے. کیوں جانتے تھے؟ کہ ان کے جو والد تھے ابو سفیان وہ بھی کمانڈر تھے، اور ان کے جو دادا تھے وہ بھی کمانڈر تھے. تو بچہ جو ہے اپنی خاندانی روایات کو لے کے آتا ہے نا، اس کی پیدائش سے اس کی تربیت ہوتی ہے. میں جب کینیڈا میں تھا تو میرے ساتھ ایک آدمی کام کرتا تھا، تو میں تو 20-25 سال کا تھا. تو میرے ماتحت ایک آدمی تھا، اس کی عمر تھی کوئی 55 سال کی، اور وہ ہالینڈ کا رہنے والا تھا، ہجرت کر کے کینیڈا گیا. تو وہ یہ کہا کرتا تھا I was born on a spade، یعنی میں بیلچے کے اوپر پیدا ہوا ہوں. میں بیلچے پہ پیدا ہوا ہوں، یعنی میرا باپ بھی بیلچہ چلاتا تھا، میرا دادا بھی بیلچہ چلاتا تھا، میں بیلچے کا ماہر ہوں.
آئی واز بورن آن اے اسپیڈ کہتا تھا وہ مجھے. بہرحال تو یہ پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا. اور جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حضرت عثمان 47 سال کے تھے. تقریباً 34 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے. 6 سال چھوٹے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 58 سال کی تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو آپ پورے 60 سال کے تھے. اور جب حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو یہ 70 سال کے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 48 سال کے، 58 سال کے، اور حضرت ابوبکر کے انتقال کے وقت 60 سال کے، اور حضرت عمر کے انتقال کے وقت 70 سال کے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان سے بیاہی تھی. 2 بیٹیاں بیاہی تھیں. بہت امیر تھے، بہت امیر تھے. مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، تو ایک مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی. اور جہاں کنواں کھودتے تھے وہاں کھارا پانی نکل آتا تھا. ایک ہی کنواں تھا روما کا، تو کئی ہزار روپے دے کر یہ کنواں خریدا اور اس کو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور اچھا، آپ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں وہ ذرا میں بتا دیتا ہوں. الجزائر اور مراکش. بہرحال اب ذرا 2 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب حضرت حضرت عمر کو شہید کیا گیا تو یہ 5-6 دن تک زندہ رہے، زخمی ہو گئے تھے. اور آپ نے مشورہ کیا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے. سوچتے رہے لیکن کوئی نام سمجھ میں نہیں آیا. یہ فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ الجراح اگر زندہ ہوتے تو میں اس کو خلیفہ بناتا. اس کے بعد انہوں نے ایک لسٹ بنائی 6 لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ یہ 6 لوگ تقریباً برابر ہیں اور یہ سارے خلیفہ بننے کے اہل ہیں، لیکن میں کسی ایک آدمی کے حق میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوں. 6 لوگ کون تھے یہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. اس کے بعد انصار کو بلایا، مدینے کے جو مقامی لوگ تھے انصار، اور ان سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان 6 لوگوں کو ایک کمرے میں بند کر دو اور اس وقت تک دروازہ نہ کھولنا جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، اور جب خلیفہ مقرر ہو جائے پھر کوئی خلافت کا دعویٰ کرے اس کی گردن اڑا دینا. کیونکہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اذا بوی لخلیفتین فاقتلوا الآخر، اگر 2 خلیفہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. خیر، ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، نوجوان آدمی تھے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے دروازے کے اوپر کمرے میں. تو حضرت علی اندر کے تو فرمایا گھبرائیے نہیں. آپ گھبرائے نہیں اطمینان سے جائیے اندر، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تو ہم یہاں نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہ ہو. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت زبیر نے حضرت علی کا نام پیش کیا، حضرت طلحہ نے